اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالہ سے ہم اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم قرآنی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے۔ یہ پہلی دعا وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندے کی نیابت میں اپنے کلام میں درج کی ہے، یعنی اللہ نے ضمنی طور پر تعلیم دی ہے کہ تم اس طرح مجھ سے دعا کرو یا اس طرح مجھ سے مدد طلب کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت فرما سیدھی راہ کی، سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، جب تو نے مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر مجھ سے خطاب کیا یا مجھ سے گفتگو کی یا مجھ سے بات کی ہے، تو پھر یہ مت کہے کہ اب میں کیسے تجھ سے مدد طلب کروں، میں ہی تجھے بتائے دیتا ہوں۔ کہہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت فرما سیدھی راہ کی۔ کل عرض کیا تھا کہ ہدایت کے حوالے سے، طلب ہدایت کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد طلب ہدایت کی جو تعلیم دی ہے، در حقیقت وہ اس پر قائم رہنے، ثابت قدم رہنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ اس طرح سے ہم کہیں، گویا مقصود یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں قائم رکھ، اے اللہ ہم تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت فرما سیدھی راہ کی۔ اب یہاں پر کمال ہدایت یا توفیق عمل یا ثابت قدم رہنے کی دعا، اس کے جو بھی معنی لیے جائیں تو یہ ایک دعا ہے، اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دعا محتاج مانگتا ہے، حاجت مند، ضرورت مند، نیاز مند دعا مانگتا ہے۔ دعا چونکہ طلب کرنا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی استدعا یہ بھی اسی سے نکلا ہے، طلب کرنا، عاجزی کا اعتراف ہے۔ عملی طور پر عاجزی کا اعتراف ہے دعا، اور دعا بندے کو معبود سے اتنا قریب کر دیتی ہے، دعا بندے کو معبود سے اتنا نزدیک کر دیتی ہے کہ پھر اللہ یہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے جو مجھ سے مانگا ہے، تو نے جو مجھ سے طلب کیا ہے، تو پھر میں بھی تجھے عطا کرنے والا ہوں۔
تجھے وہ کچھ عطا کروں گا کہ جو تجھے چاہیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، جو تیرے تصور میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، میری رحمت اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کون مجھ سے طلب کرتا ہے۔ طلب کرنے کا انداز اگر معلوم ہو جائے تو پھر دینے والا دے دیتا ہے۔ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا دعا مانگتا ہوں مگر پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم اس سے دعا مانگتے ہو جسے پہچانتے نہیں ہو، پہلے پہچانو کہ وہ کتنا کریم ہے، شک نہ کرو، اس کی عطا میں شک نہ کرو، اس کی عطا پر یقین رکھو، اتنا کامل یقین رکھو، اتنا کامل یقین رکھو کہ بس کہو وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے، وہی ہے جو دینے والا ہے، وہی ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کی مالکیت کا ہم تصور کرتے ہیں اپنے لیے وہ عارضی ہے، وہ دائمی نہیں، وہ حقیقی نہیں، مجازی ہے۔ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے ممکن ہے کوئی چیز ہماری حقیقی ملکیت میں ہو، لیکن جب اس کا تصور و تقابل اور قیاس اللہ سے کیا جائے گا تو وہ حقیقی مالک وہ ہے ہر شے کا، کیونکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے، ہماری ہر شے کا مالک ہے اور ہمارا بھی مالک ہے۔ لہذا ہم اس سے دعا مانگتے ہیں۔ قرآنی دعاؤں کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جب ہم اپنے آپ اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر وہ دیتا ہے اور دے گا، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں دوں گا، ادعونی، مجھ سے مانگو۔ یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں اہدنا، تو ہمیں ہدایت فرما، تو ہمیں رہنمائی فرما، تو ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ، تو ہمیں قائم رکھ سیدھے راستے پر، تو ہمیں ثابت قدم رکھ سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر۔ اور صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے کہ جس کا طلب کرنا عبد کو زیبا ہے اپنے معبود سے، غلام اور بندے کو زیبا ہے کہ وہ اپنے مالک سے مانگے، اپنے مولا سے مانگے۔